اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے ہمیشہ کی طرح مستفید بھی ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کے عنوان سے تو آپ ہمارا تھم نیل دیکھ کر آگاہ ہو ہی گئے ہوں گے، جہاں ہم امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور امام علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں آپ کو مختلف زاویوں سے آگاہی فراہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وہیں ایک بہت اہم اور دلچسپ موضوع یہ ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے اور ظہور کے بعد جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اور امام علیہ السلام اس ٹیکنالوجی کو کس طرح استعمال کریں گے۔ اس دلچسپ موضوع کے مد نظر ہم نے آج کا یہ ویڈیو تیار کیا ہے، لیکن چونکہ موضوع بہت وسیع ہے اور ڈیفرنٹ ٹیکنالوجیز کی اس میں انوالومنٹ ہے، اس لیے ہم اس موضوع پر آپ کی خدمت میں متعدد ویڈیوز پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین، ہمارا آج کا ویڈیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی پر ہے، تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں کیا ہے۔ ناظرین معظم، بہار الانوار کی جلد 36 صفحہ 253 پر مرقوم ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پوری دنیا میں اس طرح علم پھیلائیں گے جیسے انہوں نے عدل و انصاف قائم کیا ہوگا۔ بہار الانوار کی ہی جلد نمبر 52 صفحہ 321 پر بیان کیا گیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت لوگوں کی رسائی 7 آسمانوں اور زمین کی 7 تہوں تک ہوگی۔ ناظرین، اس حدیث سے مراد انفارمیشن اور ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ ہے جو حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے تک ہونے والی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سائنسدانوں نے وہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے جس کے ذریعے زمین کی گہرائیوں کو تلاش کیا جا سکتا ہے اور کائنات کے سب سے دور کونوں کے بارے میں بھی جانا جا رہا ہے۔ اب ہم کرسٹ کے نیچے کی تہوں سے لے کر میگما کی نوعیت تک زمین کی ساخت کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے اب لوگ آسمان کی تہوں سے لے کر دیگر کہکشاؤں کے بارے میں تفصیلات تک کافی علم حاصل کر چکے ہیں۔ بہار الانوار کی ہی جلد 52 صفحہ 328 پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی گئی ہے، جس میں انہوں نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا کہ وہ حقائق جو ان کے زمانے میں نامعلوم ہیں وہ وقت آنے پر معلوم ہو جائیں گے۔ اسی طرح بہار الانوار کی ہی جلد 52 صفحہ 328 پر بیان کیا گیا ہے کہ کائنات حضرت مہدی علیہ السلام کی ہتھیلی پر دکھائی دے گی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کریں گے۔ اس وقت کائنات کے بارے میں وسیع معلومات حاصل کی جائیں گی۔ اللہ کی مرضی سے بہت سی چیزیں جو پہلے نامعلوم تھیں، دنیا وہ ٹیکنالوجیکل پیش رفت کے ذریعے سیکھ جائے گی۔ روایت میں بیان کردہ الفاظ پر غور کیا جائے اور آج اپنی ہتھیلی میں پکڑے آئی فون یا اینڈرائیڈ کو دیکھیں تو روایت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ آج کی اس جدید اور تیز ترین ٹیکنالوجی نے کائنات اور دنیا کو سمیٹ کر انسان کی ہتھیلی میں پکڑا دیا ہے۔ روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اور ان کی فوج اور حامی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی جدید ترین گیجٹ کا استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی معلومات حاصل کر لیں گے یا دنیا میں کہیں سے بھی رابطہ قائم کریں گے۔ ابان بن تغلب کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ گویا میں حضرت قائم کو دیکھ رہا ہوں، تمام ممالک کے لوگ ان کو اپنے اپنے ملکوں میں دیکھیں گے اور وہ ان لوگوں کو دیکھیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا بلند کریں گے۔ ناظرین، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے شہروں اور ممالک میں رہنے والے لوگ بھی حضرت مہدی علیہ السلام کو اس طرح دیکھیں گے کہ گویا وہ ان کے قریب ہیں اور ان کے اپنے شہروں میں رہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ وہ اس وقت کی ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کی بات سنیں گے اور براہ راست ٹیلی ویژن، ریڈیو، انٹرنیٹ یا جو بھی اس وقت کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہوگی کے ذریعے امام مہدی علیہ السلام کی آواز سنیں گے اور انہیں دیکھیں گے۔ ناظرین، ابن حجر الہیثمی نے اپنی کتاب القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر کے صفحہ 53 پر ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ ایک منادی آسمان سے پکارے گا کہ حق فرزند رسول اللہ اور ان کے پیروکاروں کی صف کے ساتھ ہے، جبکہ زمین سے ایک خبر دینے والا نکلے گا اور وہ کہے گا کہ حق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد کی صف کے ساتھ ہے۔
ابن عباس کہتے ہیں کہ زمین کی آواز شیطان کی طرف سے آئے گی اور آسمان سے ندا اللہ کی طرف سے آئے گی۔ ناظرین، اس روایت یا حدیث سے آج کل کے مصنفین نے اور ترقی پسند مفکروں نے کچھ اس طرح سے مراد لی ہے کہ ہر قسم کی آوازیں اور تصاویر، ٹیلی ویژن، ریڈیو، انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن آسمان سے برقی لہروں کی صورت میں زمین تک پہنچیں گی اور اس طرح لوگوں تک معلومات پہنچ جائیں گی کہ حق فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفوں کے ساتھ ہے۔ زمین پر ہر کوئی ان آوازوں اور تصاویر کو جدید کمیونیکیشن کے ذریعے سنے اور دیکھے گا۔ جھوٹی اور گمراہ کن معلومات انڈر ورلڈ میں کام کرنے والے ملحد فری میسنز اور خفیہ ایلومینیٹیز کے ذریعے پھیلائی جائیں گی۔ دوسرے لفظوں میں دجال کی کمیٹی غلط اور گمراہ کن خبروں کا نیٹ ورک متحرک کرے گی۔ وہ ان خبروں کو پھیلائیں گے کہ سچائی یسوع کے نسب اور ذریت کے ساتھ ہے۔ وہ اس نظریے کو فروغ دیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خفیہ طور پر شادی کی، بچے پیدا کیے اور اپنا سلسلہ جاری رکھا، اور آج ان کی اولاد زندہ ہے اور ہم ان کی اولاد ہیں اور حق اور سچ ہمارے ساتھ ہے۔ ناظرین، شعرانی نے مختصر تذکرہ القرطبی میں صفحہ 171 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ اس اللہ کی قسم جس کے اختیار میں میری جان ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وحشی جانور انسانوں سے بات نہ کریں اور جب تک کہ کسی شخص کی آواز اور اس کے جوتے اس سے بات نہ کریں۔ ناظرین، ان ڈیوائسز سے قطع نظر جو کہ جاسوسی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اور ان میں جوتوں میں ریکارڈنگ مائک اور کیمرے لگائے جاتے ہیں، موجودہ دور میں عوام کے استعمال کے لیے بھی ایسے جوتے مارکیٹ میں دستیاب ہیں جن میں سینسرز لگائے گئے ہیں جو آپ کے موبائل کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کتنا سفر طے کیا ہے اور آپ کا روٹ کیا ہے، یعنی نیویگیٹر کا کام بھی کرتے ہیں، اور آپ کی واک اور ورزش کا ڈیٹا اور ریکارڈ بھی رکھتے ہیں۔ جہاں تک روایت کا یہ حصہ کہ ایک انسان کی آواز اس سے گفتگو کرے گی تو اپنی ہی آواز ریکارڈ کر کے سننا تو ایک عام سی بات ہے۔ البتہ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے سے آپ خود اپنی شکل و صورت اور آواز میں کریکٹرز تخلیق کر کے اس سے گفتگو کر سکتے ہیں، لہٰذا اس روایت میں بیان کردہ تمام باتیں پوری ہو چکی ہیں۔ یہ حدیث خاص طور پر ہمارے ہی زمانے کے حالات کے مطابق ارشاد فرمائی گئی تھی، اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم آخری دور اور آخری وقت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، جدت پسندی کے نظریات رکھنے والے مفکرین کا خیال ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا نام اور شہرت پوری دنیا میں انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے ذریعے پھیلے گی۔ لوگ ان کی لائیو تقریریں اور ارشادات سنیں گے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 52 اور جلد 53 میں، اور شیخ صدوق کی کمال الدین کی جلد نمبر 2 میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایسی طاقت دے گا کہ ہر کوئی چاہے کہیں بھی ہو امام مہدی علیہ السلام کے کلام کو سنے گا اور امام اسلام کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ بہار الانوار کی ہی جلد نمبر 52 کے صفحہ 391 پر بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مومن مشرق میں ہے اور اس کا بھائی مغرب میں ہے تو وہ اپنے بھائی کو دیکھے گا، اور اگر مومن مغرب میں ہے اور اس کا بھائی مشرق میں ہے تو وہ اسے ذاتی طور پر دیکھے گا۔ ناظرین، ان احادیث سے جدت پسند مفکرین یہ نظریہ قائم کرتے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام کی گفتگو انٹرنیٹ، ٹی وی اور ریڈیو پر سنی جائے گی تو ٹرانسلیٹرز کے ذریعے آٹومیٹیکلی یعنی خودکار طریقے سے ہر انسان اسے اپنی زبان میں سنے گا۔ اس سلسلے میں مفکرین متقی ہندی کی کتاب البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان میں بحوالہ عقد الدرر بیان کردہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت پیش کرتے ہیں، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ آواز یعنی امام مہدی علیہ السلام کی آواز پوری دنیا پر چھا جائے گی اور تمام لوگ اسے اپنی اپنی زبانوں میں سنیں گے۔ ناظرین، غیبت نعمانی میں محمد بن امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ جب قائم آل محمد ظہور فرمائیں گے تو ہر ملک میں اپنا ایک قاصد بھیجیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تمہارا عہد نامہ تمہارے ہاتھ میں ہے
اور وہاں اگر تمہیں حکمرانی کرنے میں کوئی دشواری پیش آئے تو اپنے ہاتھ پر دیکھنا کہ اس پر کیا لکھا ہے۔ ناظرین، موجودہ دور میں واٹس ایپ، میسنجر اور ٹیلی گرام وغیرہ جیسی عوامی رابطے کی ایپس نے باہمی رابطوں اور پیغام رسانی میں انتہائی آسانی پیدا کر دی ہے۔ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک نہ صرف یہ کہ لکھے ہوئے میسیجز بلکہ آڈیو ویڈیو کالز اور اسکائپ وغیرہ جیسی ایپس پر تیز ترین رابطہ آسانی سے ہوتا ہے۔ آج 2025 میں انٹرنیٹ اور عوامی رابطوں کی ان ایپس نے جس قدر ترقی کر لی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں یہ کمیونیکیشن کس سطح اور کس نہج پر ہوگی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ البتہ روایت میں بیان کردہ تفصیل اور خصوصاً اپنے ہاتھ پر لکھا ہوا دیکھنا کے الفاظ جدید ترین کمیونیکیشن گیجٹس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت ہم نے اپنے ہاتھوں میں جو اینڈرائیڈ اور آئی فون گیجٹس پکڑے ہوئے ہیں ان کے ذریعے پوری دنیا میں رابطے کس قدر آسان اور تیز ترین ہیں۔ جدت پسند مفکرین یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں انتظامی عہدوں پر فائز لوگ انٹرنیٹ اور ہاتھ میں پکڑے کمپیوٹرز اور کمپیوٹرائز سیل فونز کا استعمال کرتے ہوئے بات چیت کریں گے اور چیزیں سیکھیں گے، جو کہ پوری دنیا میں کئی سال سے ہو رہا ہے۔ بحار الانوار کی جلد 52 کے صفحہ 352 پر بیان کیا گیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں معلومات اتنی وسیع ہو جائیں گی کہ یہاں تک کہ گھر کی عورت بھی اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر قسم کا مواد یوٹیوب اور اس قسم کی دوسری ایپس پر موجود ہے۔ نیز ہزاروں کی تعداد میں قرآن اور فقہ کے چینلز اور ویب سائٹس کام کر رہے ہیں جن پر کروڑوں لوگ روزانہ دینی اور دنیاوی معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا موجودہ دور کو دیکھا جائے تو بحار الانوار کی یہ روایت بالکل صحیح ہے اور اس میں بیان کردہ مطالب پورے ہو چکے ہیں۔ گھر میں بیٹھی خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد مجالس، محافل اور درس و تدریس کی ویڈیوز اور مواد سے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار رہی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کی خدمت میں وہ روایات پیش کی ہیں جو امام مہدی علیہ السلام اور آخری دور میں دنیا کی آپس میں کمیونیکیشن سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں ہم امام مہدی علیہ السلام کے دور میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی دیگر چیزوں پر بھی آپ کو معلومات فراہم کریں گے۔ تب تک ہماری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہم آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیے اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔